Assalamualaikum students, my name is Tahira Jabin. I am your Pak Studies teacher from Real Scholars. क्लियर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल पेज नंबर 35 से लेकर 38 तक आज हम जो है पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 35 पे है कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम। पाकिस्तान के दुश्मनों की एक बहुत बड़ी चाल ये थी कि मुसलमानों मुल्क में इलाकाई और लिसानी और सूबाई तासुबात को हवा दे दी जाए। ये सबसे बड़ी चाल ये होती है कि लोगों को इत्तेहाद से ना रहने दिया जाए, इसके मुख्तलिफ ग्रोह कर दिए जाएँ, उनमें को डिवाइड कर दिया जाए, लोगों के जहनों में इंतशार और खलफशार पैदा किया जाए। इस खतरे की बर वक्त पेश बंदी करते हुए कायद-ए-आज़म ने सख्त बीमारी की हालत में भी तमाम सूबों के दौरे किए और लोगों को तलकीन की कि वो मुत्तहिद रहें। यानी कि जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या किया, लोगों के अंदर जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और अपनी एक तकरीर में इस्लाम को वाहिद बनाए इत्तेहाद करार देते हुए फरमाया था कि इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आप बहरहाल मुसलमान हैं। अब आपका ताल्लुक़ एक कौम से है, आपका अपना वतन है, एक वसी और अज़ीज़ वतन, ये सारा आपका अपना है, ये किसी पंजाबी, सिंधी, पठान या बंगाली का नहीं है, ये आप सबका है। यानी कि आप जहाँ कहीं भी हैं, हम मुसलमान हैं, एक कौम है और हमारा ये अपना वतन है। हम पंजाबी, बंगाली, सिंधी और पठान नहीं है, बल्कि सिर्फ मुसलमान है। 9 अगस्त 1947 को कराची में उन्होंने फरमाया था कि एक दूसरे पर एतमाद करो, एक दूसरे से ताउन करो, पाकिस्तान को सही मानों में खुशहाल और सही मानों में मुत्तहिद, सही मानों में ताकतवर बनाने के लिए दिन रात काम करो। दिन को भी मेहनत, रात को भी मेहनत, दुगनी तिगनी मेहनत, यानी सिर्फ और सिर्फ मेहनत के ज़रिए ही जो है मुल्क को खुशहाल करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे पर एतमाद और ताउन और मदद भी ज़रूरी है। 24 मार्च 1948 को ढाका की यूनिवर्सिटी के तलबा से को खबरदार किया कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मुंतशिर होगे तो गिर पड़ोगे, मुत्तहिद होगे तो खड़े रहोगे। मुंतशिर मीन अलग-अलग होगे तो गिर पड़ोगे और मुत्तहिद रहोगे तो खड़े रहोगे। कायद-ए-आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला। तक़सीम हिंद के नतीजे में 65 लाख अफराद भारतीय इलाके से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। लिहाजा पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी का सबसे अहम और तवज्जो तलब मसले की हैसियत से हासिल हो गई। कायद-ए-आज़म ने मुहाजिरीन की आबादकारी के अमल की खुद निगरानी की। उन्होंने फौरी तौर पर रिफ्यूजी फंड कायम किया और लोगों से अपील की कि इस फंड में एहतियात जमा कराएं। 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर के एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया कि हम पाकिस्तानियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इन लाखों तबाह हाल मुहाजिरीन की दिल खोल कर इमदाद करें और अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं। इन पर ये मुसीबतें इसलिए टूटी हैं कि वो मुसलमान हैं, यानी कि मुसलमान ये सब कुछ अपना घर बार छोड़कर आ रहे हैं, अब उनकी मदद करनी चाहिए। इन पर ये मुसीबतें सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि वो मुसलमान हैं। कायद-ए-आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत के अलावा मकामी आबादी में जिस फराख दिली, इसार, इस्लामी क़ुव्वत के जज्बे से अपने मुहाजिरीन भाइयों की बहाली का काम किया, नतीजे में चंद सालों के अंदर अंदर तमाम मुहाजिरीन की आबादकारी और रोज़गार का मसला हल हो गया। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए रहनुमाई, कौमी खिदमत के जज्बे से काम करने की तलकीन। हसूल आज़ादी के फ़ौरन बाद ही फ़ौजी और सिविल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बहुत हद तक के बढ़ गई थी। कायद-ए-आज़म ने इनका हौसला बढ़ाया, इन्हें कौमी खिदमत के जज्बे से अनथक मेहनत की तरगीब दी। अक्टूबर 1947 में कराची में सिविल और फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने इन मुलाजमीन से हमदर्दी का इजहार किया जिनके अजीज़ व अक़ारिब फसादात में शहीद हो गए थे। 25 मार्च 1948 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया था कि अब आप कौम के हाकिम नहीं रहे, आप कौम के खादमों की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कौम के हाकिम नहीं रहे बल्कि खादिम बन चुके हैं। तो खादिम वो होता है जो मुल्क के लिए खिदमत करता है और हाकिम वो होता है जो सिर्फ हुक्मरानी करता है और हुक्म चलाता है। तो कौम की खादिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने, सूबाइयत और तंग नज़री से गुरेज की तलकीन। कायद-ए-आज़म जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बन जाने के बाद भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद हो चुका है।
اب ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ قیام پاکستان کے اس تجربے کو ناکام ثابت کر دیں۔ اب سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ عصبیت اور علاقائیت۔ اب عصبیت کیا ہوتا ہے؟ عصبیت کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا۔ عصبیت اپنے آپ کو، عصبیت کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ اپنے اندر سپیریئر ہونے کا جو گمان ہے وہ کسی بھی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دولت کی بنا پر بھی، علاقائیت کی بنا پر بھی، اپنے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے کی بنا پر بھی، ایک خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر بھی۔ تو عصبیت اور علاقائیت کے جذبے کو فروغ دے کر پاکستانی ملی وحدت کو پارا پارا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب عصبیت کے جذبے کو پروان چڑھا دیا جائے کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ تم تو اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہو، یا تم تو فلاں جو ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو تم تو زیادہ بہتر ہو، یا ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم تو ہماری یہ ذات ہے۔ تو مختلف ذاتوں کی بنیاد پر بھی جو ہے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو قائد اعظم نے اس خطرے سے خبردار کرتے ہوئے قوم کو کہا تھا کہ اب ہم پاکستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی نہیں ہے، بلکہ سب پاکستانی ہیں۔ ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر عمل پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم خود کو پاکستانی سمجھیں۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ دور گزر چکا ہے جب مذہب میں سے لوگوں کو تقسیم کرنے اور اسے نفرت پیدا کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو معاشرے میں کس طرح مذہب کی بنیاد پر جو ہے مختلف ذاتیں تھیں، برہمن، ویش، کشتری، شودر، یہ ان کی 4 ذاتیں تھیں جو مذہب کی بنیاد پر تھی اور نفرت پیدا کرنے کے لیے کام لیا جاتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے دور سے اور اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اب آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور عقیدے سے ہو، یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے رہنما اصول۔ قائد اعظم کی نظر میں 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے مغربی معاشی نظام پر سختی سے تنقید کی اور فرمایا کہ مغرب دنیا کی صنعتی قابلیت اور مشینوں کی دولت کے زبردست فوائد رکھنے کے باوجود انسانی تاریخ کی بدترین باطنی بحران میں مبتلا ہے، یعنی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ذہنی طور پر یا اندرونی طور پر بہت سے بحران کا شکار ہے۔ اگر ہم مغرب کے معاشی نظریے اور نظام اختیار کیا تو ہمیں اپنے عوام کے لیے امن اور خوشحالی حاصل کرنے کا نصب العین میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اپنی تقدیر ہمیں ایک منفرد انداز بنانی پڑے گی۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشی نظام پیش کرنا پڑے گا جو انسانی مساوات اور معاشی انصاف کے سچے اصولوں پر مبنی ہو۔ 1947 کو دستور ساز اسمبلی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو اپنی پوری توجہ لوگوں کو بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ خارجہ پالیسی کے رہنما اصول کے بارے میں جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے رہنما اصول قائد اعظم کی نظر میں قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ دوسروں ملکوں سے تعلقات استوار کرتے ہوئے پاکستان کو عدم مخالفت اور غیر جانبداری کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ خارجہ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق استوار کرنا۔ ہر ملک اپنی سالمیت، اپنی خود مختاری قائم کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پڑتا ہے اور جسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔
یعنی ہمارا دوسرے قوموں کے ساتھ کیسا رویہ؟ دوستی اور خیر خواہی یعنی بھلائی کا ہے۔ ہم کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے جارحانہ رویہ نہیں رکھتے، ہم ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ایمانداری اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی چاہتے ہیں۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ پاکستان کو عالمی برادری میں ایک مستعد اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ پاکستان آزادی کے ایک ماہ بعد ہی ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بن گیا اور جلد ہی پاکستان کی دولت مشترکہ کے ممالک کی سمیت دنیا کے اکثر ممالک سے تعلقات قائم ہو گئے۔ قائد اعظم مسلم ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ممالک متحد ہو جائیں اور اپنے مسائل کا حل مشترکہ حکمت عملی کے تحت تلاش کریں، اور 27 اگست 1948 کو عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب مسلمان اپنی اپنی جگہ خطرات سے گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین، انڈونیشیا اور کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دینے کے بجائے ان کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب بھی کھل جانی چاہیے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم متحد ہو کر دنیا کے ایوانوں میں اپنی آواز مؤثر طور پر اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی عالمی برادری کو وہ ہمیشہ عالمی برادری میں پاکستان نے ہمیشہ مستعد اور فعال کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے جلد ہی وہ اقوام متحدہ کا رکن بھی بنا۔ مسلم ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کیے اور قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین، انڈونیشیا، کشمیر میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو یکجا ہو کر ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور تبھی اگر ہم متحد ہو جائیں تبھی ہم ایوانوں میں اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ طلبہ کو تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت۔ 31 اکتوبر 1947 کو طلبہ کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو اپنے جوان بالخصوص طلبہ پر فخر ہے جو آزمائش اور وقت کی ضرورت سے ہمیشہ پہلی صف میں رہے ہیں۔ آپ مستقبل کے معمار قوم ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر آن پڑے ہیں اسے انجام دینے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں فرمایا، نوجوان دوستو، اب آپ کو ہی پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں۔ معمار ملک کو بنانے والے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ اپنی پاری پر کیا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ اسی طرح رہیے، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کو غلط طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کیجیے، ایک مثال قائم کر دیجیے۔ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذات سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری، اپنے مطالعے پر کام پر توجہ دیجیے۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔